في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت جلا و علا دی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات والا صفات تے صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد علماء ذی وقار اور تسی تمام سامعین و حاضرین و ناظرین اللہ کریم ساڑی اے حاضری دعوت افطار اور اے دے اندر جتنے بھی کلمات خیر ادا کیتے گئے اور جو چند ملفوظات میں جناب دے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ کریم اساں سارے دی اے حاضریاں قبول فرمائے اور ساڑی معصیات تو درگزر فرمائے اور اس ماہ مبارک دی سعادتاں برکتاں اساں سارے نو عطا فرمائے. عزیزان محترم اللہ رب العزت دی اللہ کریم دی رضا خوشنودی بہت بڑی دولت ہے. اللہ کریم نو راضی کر لینا بہت بڑی دولت ہے. وہ دی رضا وہ دی خوشنودی اس کو طلب کرنا اور حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی برکت ہے. بہت سارے اسباب نے شریعت مطہرہ دے وچ وہ بہت سارے سبباں میں جو ایک سبب روزہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کے بھی بندہ اپنے مالک نو خوش کرتا ہے. اللہ کریم کے نزدیک سب تو خوبصورت اور عمدہ دین اسلام ہے اور دین اسلام دے مخصوص ارکانہ وچوں ایک رکن روزہ بھی ہے. جس ویلے بندہ اپنے مالک دی رضا واسطے خوشنودی واسطے روزہ رکھدا ہے مالک راضی ہوندا ہے. جس طرح کی حدیث مبارکہ وچ میرے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث پاک وچ میرے تواڈے کریم آقا فرماندے نے کہ تواڈا رب فرماندا ہے کہ روزہ میرے واسطے اور یہ دی جزا بھی میں ہاں. دو روایتاں دو لفظ الگ الگ نے. ایک دا مفہوم یہ ہے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے رکھا جاندہ ہے یہ دی جزا بھی میں دینا. اور دوسری روایت سے ہے سرکار فرماندے ہیں تواڈا رب فرماندا ہے کہ روزہ میرے واسطے یہ دی جزا بھی میں ہاں. مفہوم مطلب یہ ہے کہ جڑا بندہ میری رضا واسطے میں نو راضی کرن واسطے روزہ رکھدا ہے اس نو میں مل جانا. جڑا میری رضا واسطے میرے واسطے روزہ رکھدا ہے اس نو میں مل جانا. اور ذرا غور کرو جس نو خود مل جاوے جس نو مل جاوے. اے مثال دے طور سے ذرا کوئی مثال سمجھانا واسطے دے رہا ہوں. اے ماشاءاللہ خوبصورت چہرے ہیں ذرا اے جنی تساں چہرے تے شمکا رکھی نے ایسے نام کے رکھی ہوئے ذرا کس واسطے؟ نیکی دا ہر عمل ہر نیک عمل ہر نیکی اور ہر نیک عمل دا انتہا اور انجام جڑا نا مالک دی ملاقات ہے اور
مالک دی رضا ہے اور مالک دا ملنا ہے. اسی نیکی کیوں کرنے دے؟ ہر نیکی اسی نیکی سمجھ کے کیوں کرنے کہ سانو ساڑا رب مل جائے. ہے نا ایسا در اسی ہر نیک عمل ہر نیکی اس واسطے کرنے ہیں کہ سانو ساڑا رب مل جائے. اے مسئلہ بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرما در علماء بھی تشریف فرما دیں. اے جڑے سیدھے سادھے لوگ نہیں بھی سمجھتے نا ذرا وہ ایس نقطے نو سمجھو ذرا. اے سمجھو کہ اسی جڑی نا جڑی نیکی کرنے نا اسی کسے بندے نو راضی نہیں کرتے، کسے بندے نہیں راضی کرتے. حتیٰ کہ اگر اسی بندیاں نو بھی راضی کریے نا، حتیٰ کہ نیکی واسطے اسی بندیاں نو بھی راضی کریے، حقیقت ہے چو بندیاں واسطے ساڑی تک وہ دو نہیں ہے. بندیاں نو بھی راضی کرنے نا فقط مالک واسطے. اور حدیث پاک اچھے پھر توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الحب للہ والبغض للہ. سرکار فرماندے نے محبت بھی اللہ واسطے ہوئے اور بغض ناراضگی ساڑ بھی دوری نفرت بھی اللہ واسطے ہوئے. مطلب ہے کہ اگر تسی کسے بندے نال توڑا تعلق ہے نا ذرا کسے بندے نال تعلق ہوئے اس واسطے کہ میرا رب راضی ہو. اور ایک حدیث پاک فرمایا کہ دو بندے ملن اس غرض واسطے کہ اساں اللہ دا ذکر کرنا دا فکر کرنا مالک دی رضا واسطے دی محبت واسطے دا ذکر فکر واسطے دی گلاں سنن واسطے. دو دوست اکٹھے ہوندے نے حدیث پاک چھے کہ او بندے اللہ دی محبت واسطے اکٹھے ہوندے نے اور اللہ دی رضا واسطے جدا ہوندے نے. سرکار فرماندے نے دو بیلی مل کے حالے پھٹدے نہیں، اللہ کریم انہوں نے معاف فرما دیں. حدیث پاک ہے. اور سرکار نے فرمایا پھر محبت بھی اللہ واسطے ہوئے اور نفرت بھی اللہ واسطے. اور اے معیار رکھو ذرا، اے کسوٹی رکھ لو. آئی سانو دوستیاں دھوکہ اس واسطے دیں دیا نے ساڑھے بلپے ساڑھے یارانے ساڑھے واسطے سانو اس وقت دھوکہ دیں جس ویلے درمیان وچ اللہ کریم دی رضا دی غرض نہ ہوئے، وہ دی رضا درمیان وچ نہ ہوئے. جدو غرض ہے نا کہ میرا تے توڑے نال تعلق اس واسطے ساڑھا رب راضی ہوئے اور اسی بندے کو اس واسطے جائیے کہ سانو ساڑھا رب مل جائے. اے جڑا ماشاءاللہ عرصہ دراز تو ذرا پیر خانے نالے بھی بس گیا نا ذرا اے ذہن چ رکھ لو. بڑی میں وسوق نال مضبوطی نال گل کردا پیا ذرا اے تسی بھی ذہن چ رکھو ذرا کہ اگر ساڑی پیر خانے نال محبت اس واسطے نا کہ اسی جائیے اور اتھے ذرا ایسے سانو پیشوا ایسے راہبر اور ایسے ساڑے قائد اگر ملن ذرا ایسے شیخ سانو ملن کہ جڑی ساڑی تربیت کرن ساڑی ذہن دی صفائی کرن ساڑی اصلاح کرن اور سانو پکڑ کے ساڑے رب نہ ملا دیں تے پھر مبارک ہے. یہ اگر نہ ہوئے نا ذرا تے پھر ساری تجارت ہے سارا وپار ہے ذرا پھر سارا وپار ہے ذرا. اگر اے مل رہا ہے تو سانو مبارک ہے اور اگر حالے تک نہیں نا ذرا تے پھر بھی سوچو ذرا اگر ایسا اگر اے غرض نہیں نا نہ شیخ ہے اور نہ ہی مرید ہے تو سمجھو کہ سارا کاروبار ہے سمجھو سارا کاروبار ہے. اس واسطے اے غرض درمیان دے پیدا کرو اے اخلاص پیدا کرو اور اس اخلاص سے اے شریعت مطالعہ بھی قائم ذرا اور ہر نیکی اور ہر نیک عمل. تو میری گل سمجھ آ رہی ذرا وقت چونکہ بڑا تھوڑا ہے اور میں بڑا ایک اہم نقطہ ایک اٹھایا ذرا اس وقت بڑا قریب رہ گیا ذرا اس کو سمجھنے دی کوشش کرو ذرا. ہر نیکی ہر نیک عمل جڑا نا وہ دی انتہا یہی ہے کہ وہ دی منزل جڑی نا وہ اللہ کریم دی بارگاہ ہے. ہر نیکی دی انتہا. روزہ بھی ایسی نیکیاں وچوں ایک بہترین ایک نیکی اور ایک فرض ہے ساڑھے تے اور رکھیا اس واسطے ہے. قرآن مجید برہان رشید دی بڑی جامع آیت ہے جدے فرمایا کہ ایمانو تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے جویں کہ تواڈے پہلے لوگاں تے فرض کیتے سی تے ایدی غرض ہے کہ اس واسطے رکھن تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ. معلوم ہویا کہ روزے ساڑھے تے اس واسطے آئے نے تاکہ سانو تقوی مل جائے سانو تقوی مل جائے. اور جس بندے نو تقوی مل گیا نا ذرا تقوی بڑا جامع لفظ ہے جدے روزہ بھی اور روزے دوران اور بھی ساڑھے بہت سارے ساڑھے فرائض نے اور بہت سارے ایسے اعمال نے جنہ دے کرنے نال
سانو تقوی نصیب ہوتا ہے. اور سمجھو کہ جس نو تقوی مل گیا نا اس نو دا خدا مل گیا. جس نو تقوی مل گیا اور اس نو بہت ساریاں سائیڈاں تو گھما کے لفظ تقوی نو تقویت دیتی ہے. بہت ساری سائیڈاں تو قرآن مجید یہ بڑا جامع لفظ ہے اور بہت ساری آیتاں میں یہ لفظ رکھیا ہے. مثال دے طور سے بہت ساری آیتاں میں ایک آیت جڑی میرے ذہن چاہ رہی ہے. حضرات تشریف فرما نے اہل علم نے ذرا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے رب کو ڈر جاندا ہے نا ذرا اے سارے معنی نے ذرا ڈرنا پرہیز کرنا مالک دا قرب نصیب ہونا ہے سارا تقوی دے معنی ذرا احسان ذرا. فرمایا جڑا بندہ اپنے رب کو ڈر جاوے جدے وچ پرہیزگاری آ جاوے فرمایا اسی اس مشکل مصیبت جو نکلن دا راستہ بھی دینے ہیں اور اس اتھو بندے نو رزق دینا ہے جتھوں بندے نو گمان بھی نہیں ہوتا. معلوم ہوا روزہ رکھنے نال اے دولت ملتی روزہ رکھنے نال دولت ملتی. لہذا اللہ کریم دی رضامہ میں چو ایک رضا حاصل کرنے دا سبب جڑا نا وہ روزہ بھی ہے. اس واسطے روزہ بہت بڑی اہمیت دا حامل ہے اور بہت ساری برکات دا حامل ہے. اس واسطے اس عبادت نو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس نو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس نو رکھو اور اے دے تقاضے نو پورا کرو اور یاد رکھو کہ اولیاء اللہ اولیاء کاملین دے بڑے خوبصورت اوصاف وچوں ایک وصف روزہ بھی ہے. اولیاء اللہ دی زندگیاں نو اگر پڑھو نا متقین دی زندگیاں نو پڑھو انہاں دی پوری زندگی وچ ایک خوبصورت جڑی انہاں دی خوبی ہوے گی وصف ہوے گا کہ اکثریت روزے رکھدے ہون گے. روزے دے جڑے فوائد نے نا ذرا کہ جڑے روزے دے فوائد نے وہ بے شمار نے فوائد روزے دے جسمانی طور تے بھی روحانی طور تے بھی بہت سارے فائدے نے روزے دے. روزہ بندے دی اصلاح کردا ہے جسم دی بھی روح دی بھی اصلاح کردا ہے. اور جدوں ساڈی جسمانی اور روحانی اصلاح ہوندی ہے نا ذرا اس ویلے جڑے ساڈے اور ساڈے مالک دے درمیان جڑے ساڈے گندے پردے نے نا ذرا وہ صاف ہوندے نے تے مالک دی تجلیات سانو صاف صاف نظر آندیاں نے. مالک دی تجلیات ان دے انوار اور او دا عرفان سانو نصیب ہوندا ہے او دی پہچان ہوندی ہے. اس واسطے بہت ساری خوبیاں وچوں ایک خوبی روزہ ہے. اس واسطے روزہ رکھیا کرو یہ بہت بڑی اہمیت حامل ہے. اللہ کریم سانو انو رکھنے دی توفیق دے اور ان تقاضیاں نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت علی رزقک افطرت. مولا کریم اسن معاف فرما اے ساڑی محفل شریف نے قبول فرما. جو چند کلمات ملفوظات ٹوٹے پھٹے انداز اسن نے پیش کیتے ہیں مولا قبول فرما لے. اے پیارے اللہ کریم سانو روزے دی اہمیت نو جاننے دی توفیق دے اور اے دی تقاضیاں نو اے دے مقاصد نو پورا کرنے دی سانو توفیق عطا فرما. مولا اسن معاف فرما دنیا و آخر دی بلائیاں سن نصیب فرما. اور بالخصوص آج دی اس دعوت افطار دس اجر و ثواب اسنوی سارے سامعین نوی جتنے مدعو ہوئے نے حضرات اور شرکاء تشریف لے کے آئے نے اساں سارے نوی اور ساڑے میزبان نوی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. کھجور وغیرہ لے کھجورہ وغیرہ سب بنا لو نا پھر